حسین دین ہے، اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی تھا۔ اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں سینکڑوں تقریریں ہو چکی ہیں، کربلا معلی کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی، مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر اس کا میں بھرپور جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا جو ویری نیئرسٹ ٹو حسین، کلوزر ٹو حسین، اور حسین کے بعد امام، اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی وہ بھی شہید نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین، سید الساجدین، وہ شہید نہیں ہوئے، جبکہ حسین کے بعد امام زین العابدین کے لیول کا اہل بیت میں کربلا میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، جس امامت پر زین العابدین فائز تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی، نہ وہ قاسم کے پاس تھی، نہ عباس علم بردار شاہکار وفا کے پاس تھی، جو امام زین العابدین کے پاس۔ تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین العابدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا، لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے۔ پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ حر کی جگہ خود بڑھ جاتے اور امام حسین شہید ہو جاتے، تو جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد وقت کا امام شہید نہیں ہوا، یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے، نہ امام حسن کا بیٹا شہید ہوتا، نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا۔ پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی؟ بالکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی؟ اس کا جواب، تم نے تو اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں، جیسا سوچتے ہو ویسا ان کو بھی سمجھتے ہو۔ ارے پاک کی اولاد ہے، پاک ہے، پلیت کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ غور فرمائیں کہ جن مکے والوں نے پتھر برسائے، راہوں میں کانٹے بچھائے، شاب ابی طالب میں 2.5 سال تک محاصرے میں رکھا، آب و دانا بند، 13 سال تک مسلسل ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، لیکن 8 سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں، مکے کی پوری رجم بدل گئی، سارے ظالم، سارے اتیاچاری سامنے کھڑے ہیں، مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے معاف کر دیا۔ ظالموں کو معاف کرنے والی نظر، مزاج، اسی رحمت للعالمین کا یہ نواسا ہے، جس کا رسول رؤوف الرحیم ہے، نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، ان کا نواسا کب چاہے گا؟ دشمن صحیح، مگر یہ جہنم کی تعداد بڑھی تو میرا کیا فائدہ؟ موقع دو سدھرنے کا، موقع دو سنبھلنے کا، اپارچونٹی دو گائیڈنس پانے کا۔ مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے،
اسی میں تمہاری بچت ہے، فلاح ہے۔ بدل دو اپنے ارادے کو، بدل دو اپنے خیالات کو، اہل بیت کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ۔ خطبہ دیا، سمجھایا، موقع دیا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ضدی، یہ کلاب الدنیا بھی ہے، کلاب النار بھی، یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی رحمت للعالمین کا نواسا، رحمت عالم کا پروردہ نظر کردہ اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوار کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں وہب دے رہا ہوں، لو میں آمان دے رہا ہوں، لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں۔ اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو، اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصغر کا خون لے لو، لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، رحمت بھری نظر سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں، مجھے مارنے میں عجلت مت کرنا۔ اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رک جاؤ، تائب ہو جاؤ، تو میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، بیٹا ہوں، میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، قاتل حر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے۔ قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں، مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا، اور قاتل دین کی مغفرت نہیں۔ لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر، ابصار پر، بصارت پر پہرا بٹھا دیا، مہر لگا دیا، اور حجت تمام ہو گئی، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، جتنی مواقع فراہم کرنے تھے ہو چکے، جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے، لیکن ان مردہ دلوں میں ٹس سے مس جب کوئی نہیں ہوا تب بالآخر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں، اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں، اے مادر مہربان خاتون جنت جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خیمے میں گئے، اپنے والد کا اپنے نانا کا کپڑا لیا، سر پہ امامہ باندھا، اور زیب تن ہو کر دلدل پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے، ایر لگائی۔ گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے، امام کو ناز ہے کہ گھوڑا بھی میرا وفادار ہے۔ چل پڑے، امام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا، وار کیا، یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حیدری کچھار کا شیر نر جب بفر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے، تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے
لیے اٹھ گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجات کا رخ دیکھ رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے, یزیدی تباہ ہو رہے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ قبلہ, کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو. ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے, ایک جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے. محبتوں کا قبلہ, محبتوں کا قبلہ, عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا, ایسا لگتا تھا, آپ نعرہ بند کیجئے, ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں, داد شجاعت دے رہے ہیں, اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو. ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمٹ گئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے. ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں, تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے, استقامت ابراہیم بھی ہے, ارادہ اسماعیل بھی ہے. اس وقت سامنے شیطان تھا, اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا. اس وقت یزیدی فوج ہے, حسین کا ارادہ پہاڑ ہے. تلوار چلتی رہی, تلوار چلتی رہی, کشتوں کے پشتے لگتے رہے, لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا. یہ تلوار روکے, یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے. زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا. شیر خدا میسرے کی طرف رخ کرتا ہے, میسرہ صاف ہو گیا. یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے, لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے. اب پریشانی, ابن سعد, ابن زیاد پریشان ہو گئے, شمر ذوالجوشن حیران ہو گیا, خولی مایوس ہو گیا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا. اس تلوار کو رکنا چاہیے, یہ تلوار رکنی چاہیے. مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی, وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی, وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی, وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا, وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے, وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے, وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے, وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. زمین بھی تائید میں ہے, آسمان بھی حمایت میں ہے, فضا بھی مددگار ہے. اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے, پیاس سے نہ رکے, قتل سے نہ رکے, خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے. اچانک وہ تلوار رک گئی, وہ تلوار رک گئی. بس یہی نازک سا موڑ ہے. وہ تلوار رک گئی, بھوک سے نہیں, پیاس سے نہیں, شہیدوں کی شہادت سے نہیں, بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی. وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ, نماز کا وقت ہو گیا. اتر پڑے زخمی, تیروں سے بدن چھلی, نیزوں کی مار. علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا. آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو, اس کو 2000 کتے گھیر لے تو کن کن کتوں کو مارے.
زخموں سے چور، ہر بدن کے ہر حصے سے لہو. یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ اللہ ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بنائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی. یا اللہ زمین پر گرے سجدے میں. یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا، اسے اٹھنے نہ دو. شقی القلب پتھر دلوں نے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نبی کے نواسے کو، نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کی نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا. سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گیا، گردن کٹ گئی. سنی مسلمانوں، گردن کٹ گئی. کون سی گردن؟ جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا، کٹ گئی. کعبے کے ایک پتھر کو میرے نبی نے ایک بار چوما، حجر اسود کو قیامت تک لوگ چومیں گے، مگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا. تم کہتے ہو حسین کا گلا کٹا، حسین کا گلا کٹا. میری دل سے پوچھ، بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ گاہ رسول کو کاٹ دیا. میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تھا برطانیہ میں. میری ماں کا خط آیا، بیٹا تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا. میری ماں کی چوچا شریف میں وہ انگلینڈ میں، ان کو محسوس کیسے ہوا؟ تو کسی نے سمجھایا یہ ممتا ہے، یہ خون کا رشتہ ہے. تو بیمار پڑ گیا تھا، سر سمندر پار خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس ڈالا. ارے جب ماں بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جو بحقی میں ہے، مشکات میں ہے، کہ ام المومنین ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح سے اس میں جمع کر رہا ہوں. رسول مبارک کی ریش مبارک پر غبار بالوں میں بکھرا، ہاتھ میں شہدائے کربلا کا لہو. کتنا دل دکھ گیا ہوگا رسول پاک کا. سر کٹا، کیسے بولوں، نہیں کہہ پا رہا ہوں. کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا.
یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے، یہ تو اہل بیت کی آزمائش کا. بس یوں سمجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے. نیزے پہ اٹھانے کا مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ گردن کٹ گئی، نیزے کو رکھا گا اس گلی میں جس سے رسول پاک کا لعاب دہن گزرا تھا، وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرا تھا، جس پر علی مرتضیٰ کے دیے ہوئے لقمے گزرے تھے. امام علی مقام کے گلے میں وہ گلا کٹا ہوا دیکھا ہوگا نا، جب گلا کٹتا ہے تو ایک اسی میں ڈال دیا. ارے جسے نبی چومتے تھے اس پہ تم نے نوکے نیزا. یزیدیوں، تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا، آج بھی ستا رہے ہو. فرق یہ ہے کہ کل نوکے نیزا سے تکلیف پہنچائی تھی، آج اپنی تقریروں میں نوکے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو، نوکے قلم سے تکلیف پہنچا رہے ہو. یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی، حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہیں گے. نیزے پہ اٹھا لیا، یہ تو ہندوستان کا کوئی اتیاچاری بھی نہیں کرتا. نیزے پہ اٹھا لیا، حسین کے سر مبارک کو نوکے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا. جلوس نکالا، نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر، اور وہیں سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے. اے میرے غلاموں، دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر اوپر ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے. یعنی جن کا سر کٹا نہیں، ان کا سر نیچے ہے، جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہا سردار نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مینائی صاحب. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، اور بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول
مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرات، 8 مارچ کو اسی سمنان گارڈن جو کیمبل روڈ سے آگے ہے، خواجہ پراپرٹی کے پاس،